اور بہت ہی پیاری مریم نواز شریف صاحبہ، اور پھر بہت ہی پیاری مریم اورنگزیب صاحبہ، اور پھر سب سے پیارے میرے دل کے بہت ہی قریب سوشل میڈیا کے دوستوں، جوانوں، بیٹوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام میاں صاحب، آئی لو یو میاں صاحب۔ آج میرے سامنے بیٹھا ہوا سوشل میڈیا کا ہر کارکن، ہر ورکر، اور پھر دنیا بھر میں جو مجھے سن رہے ہیں، مسلم لیگ کے سوشل میڈیا کے والنٹیئرز، سب لوگ مجھے بہت عزیز ہے کہ آپ نے 2017 سے لے کے اب تک ملک کو لاحق مشکل ترین وقت میں اور پھر ووٹ کی عزت کی بحالی کے لیے جس طرح بے دریغ باندھی 5th جنریشن وار کے نام پر جو تیار کی ہوئی ٹرولز کی آرمی کا بے خوف ہو کر ہر سوشل میڈیا مقابلہ کیا، اور پاکستان میں ایک آئینی، قانونی اور جمہوری نظام اور رول آف لا کے لیے آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہاں تک کہ جیلیں بھی کاٹی، یہ سب ہماری تحریک اور ہماری جدوجہد اور آپ کی جدوجہد کا سنہرا ورک بن چکا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، آپ نے میرا مان رکھا، مسلم لیگ نون کا مان رکھا، مریم نواز شریف کا مان رکھا، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہم سب کا مان رکھا، اور آپ نے نواز شریف کے فرنٹ لائن اور مریم نواز شریف کے فرنٹ لائن وارئرز بن کر دکھایا۔ اور آپ نے اپنی جماعت کا، مسلم لیگ نون کا سر فخر سے بلند کیا۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، بچوں، میرے پاس آج الفاظ نہیں کہ میں کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو گلے کے ساتھ لگاؤں۔ باؤ جی، باؤ جی، باؤ جی، باؤ جی، باؤ جی، باؤ جی۔ آپ کا یہ دیدنی جوش و خروش، یہ ولولہ پاکستان کے، بھائی میں تو بالکل دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے روشن مستقبل کی مجھے نوید سنا رہا ہے۔ اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا پر الحمدللہ کوئی ثانی نہیں ہے۔ مبارک ہو آپ کو عاطف رؤوف صاحب، مبارک ہو عزیز شاہ صاحب،
اور مبارک ہو شہباز بدر صاحب اور مبارک مریم نواز شریف صاحبہ، آپ سب کو اور سارے کارکنوں کو مبارک ہو۔ ابھی کے پی کے سے میاں صاحب بھی آئے تھے، عالمگیر کو ابھی دیکھ رہا تھا۔ عالمگیر آپ کو بھی مبارک ہو۔ کہاں ہیں آپ کدھر ہیں؟ آپ ہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں آپ؟ تو بھائی ہاں، عالمگیر کے اوپر کیمرہ ڈالو بھائی۔ عالمگیر کے کیمرہ ڈالو عالمگیر پر۔ عالمگیر السلام علیکم۔ باقی دوستوں کا بھی، جن کا بھی عاطف رؤوف صاحب نے نام لیا ہے، شہر گنوائے ہیں اور بتایا ہے کہ فلاں جگہ سے سوشل میڈیا کے قافلے، میں سب کو دلی سلام پیش کرتا ہوں۔ گئے وہ دن جب یہ کہا جاتا تھا کہ سوشل میڈیا کسی اور جماعت کا قلعہ ہے، اور یہاں پر مریم نواز بھی شاباش کی مستحق ہیں کہ جنہوں نے انت تک محنت اور لگن سے سوشل میڈیا ٹیم کی داغ بیل ڈالی، اور آپ نوجوانوں کو ملک کی سیاست میں متحرک رکھنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ سنیں کیونکہ منزلیں چاہے کتنی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ قدموں کے نیچے ہوا کرتے ہیں۔ دوستوں کی مجھ سے بے لوث محبت تھی جو مجھے یہاں پر کھینچ لائی ہے، اور پھر چاہے وہ ٹویٹر ہو، فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، الحمدللہ نواز شریف آج ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم۔ آج میں سوشل میڈیا کے ان جانثاروں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس مجمع میں تو نہیں ہے، لیکن اس پردیس بیٹھ کر ہماری اس تحریک اور اس جدوجہد کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ آپ کی اس کاوش پر، آپ کی ان قربانیوں پر مسلم لیگ نون کا ہر کارکن اور میں، مجھ سمیت تمام لوگ فخر کرتے ہیں، اور ہر لیڈر آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ نواز شریف آپ کو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے غیر جمہوری قوتوں نے آپ کے نعرے ووٹ کو عزت دو سے خائف ہو کر کنٹرولڈ میڈیا کے ذریعے، وہ میڈیا جس کو کہ انہوں نے کہا، اس کے ذریعے پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ ملک کو کمزور قوتوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ انہیں یہی بات کریں اور غور کریں، انہی غیر آئینی طاقتوں نے بھائی انہی غیر پاکستان میں آزادی اظہار کا گلا گھونٹ رکھا ہے، غریب کا گلا گھونٹ رکھا ہے، لوگوں کے روزگار کا گلا گھونٹ رکھا ہے، اور لوگوں کو مہنگائی کی چکی میں پیس کے رکھ دیا ہے۔ کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ میری بیوی 1000 روپیہ لے کے
सब्जी खरीदने गई और कुछ आटा भी खरीदना था, सब्जियां खरीदनी थी, कुछ और भी छोटी मोटी चीज। तो कहने की सिर्फ 3-4 चीजें खरीदी और 940 रुपए का बिल बन गया, बाकी चीजें छोड़ कर बस आ गई। बताएं, वो कहते थे कि आपके जमाने में 1000 नहीं, कहते थे कि 500 रुपए में, 400 रुपए में थैला भर जाता था। तो मुझे आप बताएं कि आज लोग, अगर कोई 20,000 रुपए अभी तनख्वाह ले रहा है या 30,000 भी ले रहा है या 50,000 भी ले रहा है, वो गुजारा कैसे कर, क्या खा रहा है, क्या बच्चों को पढ़ा रहा है, कहां से बिजली का बिल दे रहा है, कहां से गैस का बिल दे रहा है, कहां से बच्चों की फीस दे रहा है, कहां से घर का किराया दे रहा है। भाई ये सोचने वाली बातें हैं और दिल हिला देने वाली बातें हैं, और इनको फिक्र पड़ी हुई है हम नवाज शरीफ का रास्ता रोकें। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में मेरी तकरीरें नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई है, और शरीफ की तकरीर किसी जगह आए ना। आज 7 इन्हीं ताकतों के शिकंजे में कैद है, और पता नहीं वो भी कैद से क्यों घबराते नहीं। आज वो भी कैद होना क्या खुद पसंद करते हैं कि वो कैद में रहें। अफसोस है इस बात का। और फिर इन लोगों से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत सच को झूठ और झूठ को सच और स्याह को सफेद साबित करने का काम लिया जा रहा है, और वो काम कर रहे हैं। कहां गया ज़मीर आपका? लेकिन याद रखें, आप भी उनको याद दिलाते रहें, अब दुनिया बदल चुकी है। अब वो नहीं है जो आज से 10 साल पहले दुनिया थी। आज सोशल मीडिया की सूरत में ज़राए अबलाग का एक मुअस्सर और आजाद जरिया सामने आ चुका है। एक अमली नमूना हो जो आप सामने मेरे बैठे हुए, और सोशल मीडिया हालिया दिनों में होने वाली गैर आईनी कानून साजी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जाबरों के शिकंजे से काफी हद तक आजाद है। रहना है, कोई शिकंजा कबूल नहीं करना आपने। इस वक्त मेरे सामने बैठा हर शख्स, आपको कह रहा हूं, एक खुद मुख्तार चैनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, टिकटॉक है, या यूट्यूब, या फिर व्हाट्सएप, ये सब जो है वो ये शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये सोशल मीडिया का कमाल है कि अब इन लोगों के लिए झूठ को आधे में छुपाना अब मुमकिन नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। जितना इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे, ये उतना पीछे भागेंगे, उतना पीछे भागेंगे। और सोशल मीडिया की वजह से आम आदमी की सोच को, उस आवाज को दबाना नामुमकिन हो गया है, और यही वो नाकाबिले शिकस्त हथियार है जो इंशाल्लाह हमारे मिशन में कामयाबी दिलवाने में एक अहम किरदार अदा करेगा। और इसे आप सब यकीनी बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे ना? दिल से पूछ के बताएं, बनाएंगे ना? नहीं, जरा हाथ उठाकर मेरे साथ वादा करें। आप उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हकीकी जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी का सूरज तुलू नहीं हो जाता।
آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور یاد رکھیں سوشل میڈیا کے جنگ میں آپ نے کبھی بھی تہذیب اور اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا. اگر آپ اپنے عزم میں پختہ رہے تو ووٹ کو عزت دلوانے میں ہم انشاءاللہ ضرور سرخرو ہوں گے، اور 22 کروڑ عوام پاکستان کے سرخرو ہوں گے. آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عوامی شعور کی بیداری سے آمروں اور آمریتوں کا زوال پہلے ہی شروع ہو چکا ہے، مگر آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ دوسری طرف غیر جمہوری قوتیں بھی اس بات سے بے خبر نہیں ہیں، اور وہ کئی اشروں پر محیط اپنی جابرانہ اجارہ داری کو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے دیں گی. وہ سوشل میڈیا پر بھی مزید قدغنیں لگانے کے لیے ایک منظم پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں، لیکن گھبرائیے نہیں. انشاءاللہ آخری فتح آپ کی ہوگی، فتح آخر حق اور سچ کی ہو کر رہے گی انشاءاللہ. آپ دیر تک یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ اور سچ اور باطل کی ایک جنگ ہے، جدوجہد ہے. اس کشمکش میں ہماری سوشل میڈیا فورس اللہ کے فضل و کرم سے صف اول کی فورس ہے، صف اول کی، اور صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے. ان حالات میں آپ کے کندھوں پر میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کے کندھوں پر پہلے سے بھی زیادہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان سلیکٹڈ اور نائل حکمرانوں کی حکومت ہچکولے کھاتی اور آخری سانسیں لیتی نظر آ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور میرا یقین ہے کہ میرے سنگ آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ ولولہ انشاءاللہ ان گرتی ہوئی دیواروں کو آخری دھکا دے گا. اور یاد رکھیے کہ شکست خوردہ قوتیں آپ کو ہر طرح سے خوف زدہ کرنے کی کوشش تو کریں گی. آپ کے خوف میں غیر آئینی طاقتوں کی فتح اور آپ کی بے خوفی میں ان قوتوں کی شکست. جب آپ کو یقین ہے کہ آپ حق اور سچ کے راستے پر ہیں تو پھر خوف اور ڈر کی زنجیریں کیسی، کون سی زنجیریں؟ ان کو توڑ کر پھینکنا ہوگا. بولو، ان کو توڑ کر پھینکو گے؟ کیونکہ یہ آپ کو یہ آپ کو مزید ڈرائیں گے، یہ آپ کو خوف بھی دلائیں گے، لیکن آپ نے ہر آندھی کا مقابلہ کرنا ہے بے خوف ہو کر، اور پھر آپ نے حق کا چراغ جلانا ہے. تاریکی کو شکست دینی ہے آپ نے. اور ملت کی کشتی کہ میرے نگہبانی کرنے والے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، میری خواہش ہے کہ آپ نوجوانوں کے آپ کے اگلے 73 سال ایسے نہ گزریں
جیسے پچھلے 73 سال گزر گئے. میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں, اپنی قوم کو وہ راستہ بتا رہا ہوں جس پر چل کر ہم دنیا کی مہذب قوموں میں اپنی منزل کو حاصل کر سکیں گے. اور میرا قصور میرے بچوں صرف یہی ہے. کیا ہے قصور میرا؟ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ووٹ کو عزت دو کی مشعل تھامے اپنی قوم کو, آپ کو اور 22 کروڑ پاکستانیوں کو حصول جمہوریت کی راہ پر لے کر چل نکلا ہوں. میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ان چند کرداروں کو اصلاح احوال کی دعوت دے رہا ہوں جن کی نظر میں آئین اور قانون کی نہ کبھی عزت تھی اور نہ آج ہے. میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں اپنی پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کو خراج تحسین پیش کر کے چند آئین شکن کرداروں کو بے نقاب کر رہا ہوں. اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ان اکا دکا کرداروں کو نام لے کر جو ہمیشہ پردے کے پیچھے کھیلتے رہے ہیں, جو سامنے آنے سے گھبراتے ہیں اور پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے کھیل کھیلتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں. آج نواز شریف اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم اپنا مقدمہ لے کر آپ کے پاس اور اپنی قوم کے پاس آئے ہیں. مجھے آپ سے جواب چاہیے. مجھے بتائیں, سوچ کر بتائیں, کیا ان آئین شکنوں کو بے نقاب کرنا غداری ہے؟ کیا ان کرداروں کو بے نقاب کرنا بغاوت ہے؟ کیا ان ووٹ چوروں کو بے نقاب کرنا جرم ہے؟ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. کیا آپ کو اور ملک کو بھٹکانے والے ان چند کرداروں کو سامنے لانا غداری ہے؟ مجھے بتائیں, یہ ریاست کے اوپر ریاست چلانے کا پلان بنانے والے جو ہیں, ان کرداروں کو بے نقاب کرنا بغاوت ہے؟ آپ کا مال چوری کر کے امریکہ میں سلطنت بنانے والوں کا نام لینا جرم ہے؟ کیا کیا عاصم باجوہ نے, جنرل عاصم باجوہ نے کیا کیا؟ آپ کا مال, آپ کے ملک کا مال لوٹ کر امریکہ میں سلطنت قائم کی ہے, اس کا نام لینا کیا جرم ہے؟ اور ان چند کرداروں کا نواز شریف کو اگر پسند نہیں ہے میرا سچ بولنا تو نہ صحیح بھائی, نواز شریف کی بات پسند نہیں ہے تو نہ ہو, لیکن آج پاکستان کے مستقبل کے معماروں, آپ معمار ہیں, پاکستان کے مستقبل کے معماروں کے یہ جواب مجھے اس سفر کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دے رہے ہیں اور یہ جذبہ دے رہے ہیں, ہمت دے رہے ہیں, بہت ہمت دے رہے ہیں. میری بہنوں, بھائیوں اور بیٹوں بیٹیوں, آپ پاکستان کا مستقبل ہیں. آپ امید کی وہ کرن ہیں جو اپنے عزم اور ہمت سے درد کو دبا اور تصور کو تصویر دے رہے ہیں اور خواب کو تعبیر دے رہے ہیں, تدبیر کو تقدیر دے رہے ہیں اور بندگان اسیر کو عالمگیر بنا سکتے ہیں. وہ عالمگیر نہیں جو ابھی آپ پہ پھر رہا ہے.
یہ میں دوسرے عالمگیر کی بات کر رہا ہوں. دونوں عالمگیر بہت اچھے ہیں. عالمگیر سن رہے ہو میری بات؟ عالمگیر سن رہے ہیں تو آپ کھا بھی رہے ہو. بھائی آپ عالمگیر سمیت آپ بھی عاطف رؤف، ذیشان اور بدر شہباز اور میرے ہزاروں یہ بیٹے اور بیٹیاں جو بیٹھی ہیں یہاں پر، پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں. اور انشاءاللہ آپ کا یہ جذبہ اور یہ جنون ہی پاکستان کو آگے بڑھائے گا. اور پاکستان کا باشعور طبقہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں. رکھیں ذرا اپنے دل پہ ہاتھ. اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور فیصلہ کریں. آپ فیصلہ کریں کہ آج ہم جس پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ آج تک کسی ایک بھی جمہوری منتخب وزیر اعظم کو اس کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. ہر چند سالوں بعد جمہوریت پر شبخون مار کے مارشل لا لگا دیے گئے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون یہاں پہ نافذ کر دیا گیا. بار بار آئین کی دھجیاں بکھیری گئی، اور الیکشن میں کبھی بکسے چوری اور کبھی آر ٹی ایس کی بندش سے عوام کے ووٹ کو چوری کیا گیا. ملک بنانے والوں کو غدار کہا گیا، اور عوام کے مقبول لیڈروں کو ہتھکڑیاں لگا کر جیلوں اور جلاوطنیوں میں رکھا گیا، اور رہبر رازن بنا دیے گئے. آپ سب ماشاءاللہ صاحب علم و دانش ہیں. آج اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں. گھر جائیں گے تو اپنے اہل و عیال سے سوال کریں. گلی محلے میں دوستوں عزیزوں سے سوال کریں کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسے پاکستان کا خواب تو اقبال نے نہیں دیکھا تھا. میری خواہش ہے میرے بچوں کہ آج میری اس گفتگو کو صرف آپ ایک تقریر کے طور پہ نہ لیں، بلکہ اسے ایک سوچ اور ایک فکر دے کر اپنے گھر جائیں، اور آپ کے اندر وہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے جو یہ سوال پوچھے، وہ تڑپ یہ سوال پوچھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا میرے ملک کے ساتھ، میرے وطن کے ساتھ کیوں ہوا؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ سوچ اور یہ فکر آپ پر مستقبل کے وہ دریچے کھولے جہاں جمہوریت ہو، روشنی ہو، جہاں خوشحالی ہو، جہاں ترقی ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں آئین کی بالادستی ہو. آپ کو مایوس نہیں ہونا، بلکہ حقائق کا مطالعہ کرنا ہے، ان کا تجزیہ کرنا ہے، اور پھر ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. کیونکہ آپ نے ملک میں حقیقی جمہوریت لانے کا جو علم اٹھایا ہے، وہ بغیر محبت، بغیر محنت اور بغیر کوشش اور قربانی کے بغیر ممکن نہیں. ہم جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کے طور پر انشاءاللہ ہم ابھریں گے. اور میں آپ کے لیے بہت نیک تمنائیں رکھتا ہوں. تو پھر آئیں
आप सब नारे लगा रहे हैं और मैं सुन रहा हूं नारे, जितना खामोशी, अब खामोश। आखिरी 2-3 बातें मैंने आखिरी करनी है 1 मिनट में। आज मेरे साथ मिलकर अहद करें कि हम तमाम तर जुल्म जबर के बावजूद हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे, हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ते रहेंगे, बेखौफ होकर हक और सच